امام دین جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا، ان میں جو انسولین پیدا ہوتی ہے وہ عام انسولین سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے شکل کے اندر، اور اس وجہ سے یہ اس ہارمون کو اتنا دبا نہیں سکتی جتنا عام انسولین دبا دیتی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے، وہ جگر کو حکم دیتا ہے کہ تم گلوکوز بناؤ۔ اچھا، اب ایک طرف تو کھانے کے بعد ویسے ہی شوگر زیادہ ہو گئی ہے، ادھر سے جگر بھی گلوکوز بنا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں مل کے پھر انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اچھا، روزے میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان تھوڑا کھاتا ہے، کم کھاتا ہے، تو اسے اس کا گلوکوز کا لیول بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے انسولین کے اخراج میں اعتدال آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے یعنی انسولین جو ہے وہ معتدل ثابت ہوتی ہے۔ انسولین جو ہوتی ہے امام دین روزے میں صحیح کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اچھا، کیونکہ جتنا زیادہ کھانے کے بعد شوگر لیول زیادہ ہوگا اتنا ہی امکان ہوتا ہے نالیوں کی تنگی کا، اتنا ہی امکان زیادہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا، اتنا ہی امکان زیادہ ہوتا ہے فالج کا۔ ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک۔ اس لیے روزے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ شوگر آپ کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے بندے کے جسم کی، دماغ کی، زبان کی، دل کی، دماغ کی، ہر پورا بندہ وہ زیرو میٹر ہو جاتا ہے۔ امام دین انسان خیر زیرو میٹر تو نہیں ہوتا، ریکنڈیشن تو ہو لیکن جاتا ہاں ہے۔ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ جو بھی میں سوال کرتا ہوں اس کا اتنی تفصیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ میں لاجواب ہو جاتا ہوں۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ نہیں دیکھیں جی، آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر سوالوں کا جو سلسلہ ہے وہ میری دماغ میں ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں رات کو سویا ہوا ہوتا ہوں نا، پھر بھی دماغ میں سلسلہ سوالوں کا آ رہا ہوتا ہے جیسے فلم چل رہی ہوتی۔ واہ کیا بات ہے۔ اس سوال کا جواب دیجئے کہ ایک پینشنٹ ہے، اچھا، اس کو شوگر ہے، وہ انسولین لگاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے روزہ بھی رکھ لیا، اور اس نے اپنے جو معالج یا ڈاکٹر صاحب تھے ان سے پوچھا کہ جی میں ایک دفعہ تو صبح انسولین لگاتا ہوں، ایک دفعہ میں رات کو لگاتا ہوں، اچھا، کھانے سے پہلے اور صبح ناشتے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اگر میں روزہ رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی تم وہی خوراک جو ہے تم سحری میں اور افطاری میں شفٹ کر۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ تو وہ اس نے وہ کر لی، اچھا، لیکن دن میں جب اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو اس کی شوگر کا لیول جو ہے وہ کمتی یا بڑھتی ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب ایک طرف روزہ ہے، دوسری طرف شوگر ہے، جی جی۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے اس مریض کو؟ امام دین ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ مریض جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہے، جن کی انسولین کا تعین نہیں ہوا کہ ان کو ہمیں کتنی مقدار میں انسولین دینی چاہیے، جو خدا نہ خواستہ بے ہوشی کی کیفیت میں جا سکتے ہیں، یا جن کی شوگر اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس سے ان کو پیچیدگیاں ہو جائیں، تو ایسے مریضوں کو اجتناب کرنا چاہیے، ایسوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ شوگر کے مریض جن کی شوگر کنٹرول میں ہے اور اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور ان کو دن کے کسی بھی وقت اگر کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، تو وہ فوراً اپنی شوگر چیک کریں۔ اچھا، وہ چیک کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور جب وہ پرک کریں گے اور شوگر چیک کریں گے، اگر ان کی شوگر خدا نخواستہ بہت کم ہے، تو وہ لگا سکتے ہیں انجیکشن؟ انجیکشن نہیں، ان کو کچھ کھانا پینا چاہیے۔ اچھا اچھا، وہ کم ہونے کی صورت جی، میں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے نا۔ کھانے پینے سے تو وہ روزہ تو پھر مطلب ہو گیا نا جی، اللہ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ بالکل۔ تیرے سامنے ہے۔ اچھا، تو امام دین یہ جو ہے نا کہ بعض ہم نے مریض دیکھے ان کی شوگر لیول کم ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتے نہیں میں نے تو روزہ رکھا، ہاں نہیں وہ غلط ہے، اس وقت وہ واجب نہیں۔
نہیں بالکل نہیں، کیونکہ دیکھیں اگر خون میں شوگر کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور بعض اوقات دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر شوگر کا لیول بڑھ گیا ہو تو جی وہ تو خیر انسولین لگا کے کنٹرول کی جا سکتی ہے نا۔ وہ کر سکتی ہے، اور روزے کے لیے کھانا بھی کچھ نہیں ضروری اس میں، وہ جی کنٹرول ہو گیا کہ جی چیک کیا وہ شوگر بڑی ہوئی ہے، انجیکٹ کر لیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر روزہ اسی وقت افطار کیا جس وقت اس کا ٹائم۔ امام دین، میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی کہ وہ لوگ جن کی شوگر بہت زیادہ ہے، جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ زبردستی کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ پھر دیکھو جی ہمارے مذہب میں کیسی کیسی ہے، ہمارے لیے آسانیاں اللہ نے پیدا کی ہیں کہ آپ خود نہیں رکھ سکتے، آپ کسی کو رکھواتے۔ پھر آپ یہ دیکھیں امام دین، وہ خواتین جو حاملہ ہیں، جی 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 جو امید سے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ہاں جی، جن کے ایام ہیں، ان کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی ریلیکسیشن ہے۔ بی بی کو اور کو وہ روزہ رکھوا جی، سکتے۔ اور پھر وہ لوگ جو ذہنی مریض ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، وہ ہمارے گاؤں میں ایک سائیں بھی ہے، اچھا اس کو سارے ایک دن مار رہے تھے۔ اچھا میں نے کہا اس کو کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جی اس کو روزہ رکھوایا تھا، اس نے توڑ لیا۔ ہاں میں نے کہا بے وقوف ہو تم لوگ، ایک بندہ ذہنی طور پر سیٹ ہی نہیں ہے، اور اس کو اگر اس بات کا اندازہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو مارنے لگے۔ اول تو ایسے بندے کو رکھواؤ ہی نہ، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو مارو پیٹو نہیں، یہ مست مولا بندہ ہے، اس کو بس موج کرنے دو، اس کا پتہ نہیں اللہ کو کیا کیا قبول ہے۔ آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی امام دین، اور یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو ذہنی طور پر صحیح نہ ہو، مجنون کہتے ہیں نا یہ ایسے بندے ہاں، کو۔ ہاں تو ان لوگوں کو مجبور نہ کریں آپ فاسٹنگ کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، ہاں جی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ ہاں جی، وہ تو بس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں بس 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 بس۔ اور اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔